وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 سے لے کر 165 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ بے شک ہم نے اوحینا وحی کی الیکا آپ کی طرف کما جیسے اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح والنبیین نوح اور دوسرے نبیوں کی طرف آج کے درس کی آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل کتاب کے اس سوال کا حقیقی جواب دیا ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ پر پوری کتاب اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی نازل کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جس طرح ہم نے وہی نازل کی تھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چند انبیاء علیہم السلام کے نام بھی گنوائے ہیں جن کی طرف وہی آتی رہی۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وہی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر۔ اس کے علاوہ وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ جواب کی نوعیت یہ ہے کہ اہل کتاب جب سابقہ انبیاء علیہم السلام کی طرف نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے آخری نبی پر بھی اسی طرح وہی نازل ہوتی ہے جس طرح انبیاء سابقہ پر ہوتی رہی، تو اب اس نبی اور اس کتاب کو تسلیم کرنے میں کون سا امر مانے ہے؟ ان حقائق کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے اور یہ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ من بعدی، اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وہی کی، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہی صرف نبی پر آتی ہے، غیر نبی پر نہیں۔ البتہ کشف یا الہام غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے، مگر اسے وہ قطعی اور یقینی حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو وہی الہی کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر وہی نازل ہوتی رہی ہے مگر سب کو کتابیں نہیں دی گئی، اور پھر یہ بھی ہے کہ جن کو کتابیں دی گئی ہیں وہ سب کی سب اکٹھی نہیں دی گئی۔ بعض انبیاء علیہم السلام کو یکبارگی کتاب دے دی گئی مگر بعض پر آیات کی صورت میں تھوڑی تھوڑی وہی نازل ہوتی رہی، لہذا انبیاء علیہ السلام کے واسطے پوری کتاب کا اکٹھا نازل ہونا ضروری نہیں، جس کا یہ اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی حکمت کاملہ کے تحت جس نبی پر جس وقت جتنی وہی چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اگر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مان لینا چاہیے۔
الی ابراہیم طرف ابراہیم، الی ابراہیم طرف ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب، و عیسیٰ اور عیسیٰ، و عیسیٰ اور عیسیٰ، و ایوب اور ایوب، و ایوب اور ایوب، و یونس اور یونس، و یونس اور یونس، و ہارون اور ہارون، و ہارون اور ہارون، و سلیمان اور سلیمان، و سلیمان اور سلیمان، و آتینا ہم نے دی، و آتینا اور ہم نے دی، داود داود کو، داود داود کو، زبورا زبور، زبورا زبور۔ یہود زبور کو وہ الہی تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ الواح تورات کی طرح یکبارگی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں یہود کے لیے زبور کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا ہے کہ تم اگر یک بارگی نازل ہونے کے باوجود اسے وہ الہی مانتے ہو تو آخر قرآن کو وہ الہی ماننے سے کیا چیز مانے ہے۔ یہ دراصل یہود کے مذکورہ مطالبہ کا ہی جواب ہے۔ ان آیات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت، سابقہ انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام اور آسمانی کتابوں کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ یہاں پر وہی آنے کا طریقہ کار وہی تھا جو دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھا، اور یہ طریقہ کار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے جو وہی آپ پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے۔ سوتے میں آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ غار حرا میں اکیلے رہنے لگے، مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوٹ کر آتے اور اتنا توشہ اور لے جاتے۔ آپ اسی حال میں غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا جس نے کہا اقرا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں، جس کی تفصیل سورہ علق میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتی، پھر جب موقوف ہوتی تو آپ کے پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جو وحی کی جاتی ہے اس کے مضامین وہی کچھ ہیں جو سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کی جاتے رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص آج بھی تورات اور انجیل کا بے نظر غیر مطالعہ کرے، جس میں تعریف بھی ہو چکی ہے اور بہت سے الحاقی مضامین بھی ان میں شامل ہو چکے ہیں، تاہم بے شمار مقامات ایسے بھی آ جاتے ہیں جن سے ایک عالم شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان تمام کتب سماویہ کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وَرُسُلًا اور ہم نے بھیجے کئی رسول، وَرُسُلًا اور ہم نے بھیجے کئی رسول، قد تحقیق، قد تحقیق، قصصناہم ہم نے بیان کیا ان کا حال، قصصناہم ہم نے بیان کیا ان کا حال، علیکا آپ پر، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ورسولن اور کئی رسول، ورسولن اور کئی رسول، لم نہیں، لم نہیں، ناقصصم بیان کیا ہم نے ان کا حال، ناقصصم بیان کیا ہم نے ان کا حال، علیکا آپ پر، علیکا آپ پر، وکلم اور کلام کیا، وکلم اور کلام کیا، اللہ اللہ نے، اللہ اللہ نے، موسیٰ موسیٰ سے، موسیٰ موسیٰ سے، تکلیمہ خاص طور پر کلام، تکلیمہ خاص طور پر کلام۔ پچھلی آیت میں دو طریقے وحی کے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پردے کے پیچھے سے کسی رسول سے کلام کرے، اور یہ فضیلت بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوئی، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ البتہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئی تھی، اور ان تینوں صورتوں کا ذکر قرآن کریم کی سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بھی مذکور ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا آغاز ہی ایسی وحی سے ہوا جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سیدنا موسیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور یہ آواز ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔
جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ قاف میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد بھی کوئی طور پہ ہم کلامی نصیب ہوئی، اس لیے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسولان بھیجے رسول، رسولان بھیجے رسول، مبشرین خوشخبری دینے والے، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا یکون تاکہ باقی نہ رہے، لئلا یکون تاکہ باقی نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، علی اللہ اللہ پر، حجت کوئی حجت، حجت کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے بعد، بعد الرسل رسولوں کے بعد، تاکہ رسول بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شان کے سامنے لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اللہ کے احکام کا علم نہیں ہوا، اور جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا، بلکہ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس تبشیر و امداد کرنے والے آ چکے، انہیں بھیج کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ اب تمہارے پاس لا علمی کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ وکانا اور ہے، وکانا اور ہے، اللہ 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 عزیزاً نہایت غالب، عزیزاً نہایت غالب، حکیمہ خوب حکمت والا، حکیمہ خوب حکمت والا۔ مفسر قرآن امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہدایت کے تمام سامان اپنے مخلوق کو مہیا کر کے اپنی حجت تمام کر دی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حواس خمسہ دیے، عقل و شعور کی دولت دی، پھر رسول بھیجے جو لوگوں کے لیے عملی نمونہ تھے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ میں ایمان لے آتا، میں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی یا میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ ان تمام ذرائع ہدایت کے باوجود جو لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول بھیج کر انسان کو تمام حقائق سے مطلع فرما دیا کہ انسان کی اس پوری کائنات میں حیثیت کیا ہے، اسے یہاں رہ کر کیا کردار ادا کرنا ہے، اور اگر وہ اس کردار کو ادا کرنے میں کامیاب رہا تو اس کی اخروی زندگی میں اسے اس کا کیا کچھ اجر ملے گا، اور اگر ناکام رہا تو اسے اخروی زندگی میں کیا کچھ دکھ اور مصائب برداشت کرنا ہوں گے۔ اور رسول بھیجنے کا یہ طریقہ اس لیے جاری کیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو انہیں حقائق کا علم ہی نہ تھا، لہذا میں معذور ہوں۔ اور یہ انبیاء اور رسول دنیا میں اس کثرت سے آئے اور اپنے بعد نازل شدہ کتابیں چھوڑ گئے کہ عالم انسانی پر کوئی ایسا دور نہیں آیا جبکہ کوئی نبی یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کوئی کتاب دنیا میں موجود نہ ہو جو انسان کی ان حقائق تک رہنمائی نہ کرتی ہو۔ پھر بھی اگر انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کر دے تو اس کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا۔ اس آیت سے ضمن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پیغام پہنچ چکا ہے، آگے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جن تک یہ پیغام ابھی تک نہ پہنچا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو اسلام سے نوازا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا اور قرآن کریم پر ایمان رکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو اس نعمت عظمیٰ کے حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہم کو آپ نے اپنے ہر پیغمبر پر ایمان رکھنے والا بنایا۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ارشاد کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن پاک کے ہر حکم کا ہم کو اتباع نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔